وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں یہ آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کے بچوں کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، وجیب عورت تھی، خدا اس بچی کی اور بچی کے بچوں کی حفاظت فرما۔ حدیث شریف میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے، الا مریم وابنہا، مگر مائی مریم اور اس کا بیٹا بچ گئے، کیونکہ ان کی والدہ اور نانی نے دعائیں مانگی۔ گزرے ہوئوں کی دعا آنے والوں کے لیے مفید ہے، تو بعد میں رہنے والوں کی دعائیں گزرے ہوئوں کے لیے مفید ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فتقبلها ربها، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، عمدہ قبول کر کے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اگایا اس کو اگا کر زبردست، بہت حسن حسن، یہ اس کے بغیر بیس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحت مند ہو رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی جیسے ہفتے کی، اور ہفتے میں اتنی بڑی ہوئی جیسے مہینے کی، جب مہینہ گزر گیا تو سال کی لگتی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے اس کا کفیل بنایا، اس کا خالو حضرت زکریا پیغمبر۔ زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے۔ ایک مدرسے میں ایک محتمم تو نہیں ہوتا، کئی سو طلباء، کئی افراد، استاد مدرسین ہوتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتا اس کے پاس زکریا اس کے کمرے میں، محراب یا حجرت عبادتہا ومحل مناجاتہا، روح المانی میں ہے۔ کہتے ہیں مسجد کی محراب نہیں ہوتی، اور مسجد کا محراب بعد میں ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے اس کو شرم کرنا چاہیے۔ اس کو قرآن کا علم نہیں تھا کہ قرآن پڑھ لیتا۔ قرآن کریم میں تو محراب موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراب، و ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3-4 محراب تو مسجد نبوی میں اب موجود ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں بعض فقہا۔ پھر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ محراب داخل مسجد ہے یا خارج ہے، واہ شرم نہیں آتی ہے۔ مسجد کے ایک حصے کو مسجد سے نکال رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام اعتکاف میں بیٹھے تو اندر نہ جائے، پھر وہ آسمان سے نیت باندھا کرے۔ تھوڑی کمزوری خبریں غلط ہے، بی بنیاد جزیے، نئے سر اور نئے پیر۔ مسجد میں محراب شروع سے ہے، مسجد میں محراب سنت نبویہ، سنت صحابہ، سنت سلف ہے۔ محراب داخل مسجد عین مسجد ہے، جو احکام مسجد کے ہیں بطریق اتم محراب پہ نافذ ہے۔ اور وہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل اندر نہ کھڑے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِصُنْعِ أَهْلِ الْكِتَابِ ہدایہ میں ہے۔ یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، ان کا امام بالکل ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن ہمارے ہی فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ اور عیدین میں اجتماع بڑا ہوتا ہے، امام بالکل اندر کھڑا ہوتا ہے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا کہنا یہ کہ یہ اشکال صحیح نہیں ہوا ہے کہ مسجد بلا محراب رہی ہے۔ میں اس عاجز اور فقیر پر یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ہمیشہ مسجد کا محراب رہا ہے، آگے اس کی شکل جیسے بھی ہو۔ جب کبھی داخل ہو جاتے حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس اس کی عبادت کے کمرے میں، پتہ چلا کہ بہترین عبادت کی جگہ محراب ہے، لوگ امام کے احترام میں وہاں نہ کھڑے ہوتے ہیں، شاگرد استاذ کے سیٹ پر نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارا استاذ کی جگہ ہے۔ وجد عندها رزقا، پالے تھے اس کے پاس رزق، پھل ہی پھل ہے، میوے ہی میوے ہے۔ اوہو، تمہیں تو میوے افطار میں ملیں گے انشاءاللہ، پوری ڈاٹسن بھر کے آئے گی۔
اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے روزے نصیب فرمائے. قال یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے تیرے پاس آتے ہیں؟ انبیاء غیب دان نہیں ہوتے. قالت هو من عند اللہ، بی بی نے کہا یہ اللہ کی طرف سے. بی بی کا بھی ایمان ہے کہ زکریا پیغمبر ہے لیکن غیب دان نہیں، ورنہ وہ فرماتی آپ نہیں جانتے قیامت کے قریب ایک فرقہ اور فتنہ آئے گا، وہ تمام قبروں والوں کو غیب دان سمجھے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے، ورنہ ہر دانے ہر نعمت کا سوال ہو. ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے. بات سنو، مائی مریم کے پاس کرامت کے طور پر بے موسم میوے آتے تھے. زکریا پیغمبر حیران رہ گئے، اور ایسی پاک بیوی، ایسی نیک صالح، سبحان اللہ. جو تمہیں کہے کہ نہیں گنجائش ہے، اس سے کر شرم نہیں آتی. ان روایات سے جن کو موضوع مکذوب ضعاف کہا ہے، اور وہ فعلی روایات ہے. قولی حدیث پورے جہان میں ایک نہیں ہے، ایک. پوری دنیا اسلام میں کوئی روایت قولی نہیں ہے. قول کا جواب قول ہوتا ہے، قول کا جواب فعل نہیں ہوتا. لأن الفعل يحتمل التخصيص والتعويل. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ سے کوئی کہے کہ پیغمبر کی وفات کے وقت کتنی بیویاں تھی، آپ کہے 9. بخاری میں ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوة. پھر آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ 4 سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے، پیغمبر کی تو 9 تھی. تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو وہ کہے گئے اس آیت کی تو 17 تفسیر ہے، اس سے تو 37 بھی نکلی. تو پھر آپ کہتے ہیں حدیث بخاری و مسلم میں کہ 4 سے زیادہ نہ رکھے ایک وقت میں. اور ابن مغیلان کی 10 تھی، آپ نے کہا ابن مغیلان 4 اختیار کرو باقی چھوڑ دو. وہی ابن مغیلان کہتے ہیں میں گھر آیا جیسے قیامت قائم ہو چکی. کہا 10 کے 10 بیویاں میری محبوبے کی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے کہ میں نے 6 علیحدہ کیے اور 4 رکھ لیے. ابن مغیلان نے نبی کو نہیں کہا کہ آپ کی تو 17 ہے، 11 تک جمع کر چکے ہو، فوت ہو رہے پھر بھی 9 موجود ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ فعل نبی کا ہے، یہ امت کے لیے قول کے مقابلے میں حجت نہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ 4 رکھو باقی نکالو، یہ قول ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یہ قول ہے، نص سے صریح ہے، نص سے قطعی ہے. اور 2 پڑھے اور آگے پڑھے اور پیچھے پڑھے اور پہلے پڑھے اور بعد میں پڑھے، اتنا ہوگا اور یہ پڑھا، یہ سب روایت ضعیف ہے، موضوع منکر ہے. مولانا انور شاہ صاحب نے کشف الستر میں لکھا ہے بعد الوتر قبل الوتر لأن بعد الوتر منہی عنہ. وتروں کے بعد تو منع ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا؟